یہ جو رہائی فورس کا پروگرام اب بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ کو لگتا ہے اب ماضی میں زرداری صاحب کے لیے بھی فورس بنائی گئی، پھر وہ کمیٹی بن گئی تھی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایفیکٹو ہوگی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. میرا خیال ہے یہ بہت میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، صرف زرداری رہائی کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پہلی مرتبہ ہائی کورٹ سے سزا ہوئی تھی، سزائے موت، تو پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے ان میں کافی بے چینی تھی، اور کیونکہ جو اس وقت مرکزی مجلس عاملہ تھی پیپلز پارٹی کی، وہ کوئی کال نہیں دے رہی تھی، اور لوگوں کو یہ تشویش ہونی شروع ہو گئی کہ پارٹی کی لیڈرشپ کوئی موقف کیوں نہیں اختیار کر رہی. تو اس وقت ایک پیپلز ایکشن کمیٹی بنی تھی، جس میں راجہ انور صاحب بھی تھے، جس میں مشتاق لاشاری بھی تھے، جس میں مسرور احسن بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے. اور اس ایکشن کمیٹی نے پھر جو لیڈرشپ کو ایک طرف رکھا، اور انہوں نے پھر کوئی اپنا، جس میں گرفتاریاں دینا، ایون جو خودسوزی والے واقعات ہوئے، وہ بھی سارے ایکشن کمیٹی کے اس میں تھے. تو وہ خود ایک ایکشن کمیٹی بنی تھی، اور ورکرز نے بیسیکلی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا تھا ایک طریقے سے، کیونکہ اور ظاہر ہے بیگم نصرت بھٹو کی اس طریقے سے ان کو سپورٹ حاصل تھی. اور جو اس کے بعد پھر ایک اور ایکسٹریم ہم نے وہ بھٹو کی پھانسی کے بعد دیکھی، جو ہمیں ہائی جیکنگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس میں. تو اب یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، اب دیکھیں علیمہ خان کا، اگر ابھی آپ نے بیان سنوایا بھی اور بات بھی کی، علیمہ خان کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے لیے پارٹی ایک لائن لے رہی ہے اور ایک لائن علیمہ خان لے رہی ہیں. یہ پارٹی کو کنفیوز کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف اب تک کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا پائی. اب یہ بھی جو رہائی فورس ہے، یہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک فرسٹریٹڈ یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس پہ مشتمل. اب اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہت وہ اسٹریٹ موومنٹ والی ڈائریکشن نہیں لگ رہی مجھے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ تو ایک مختلف چیز ہوتی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تو تحریک تحفظ آئین ہے. جب تحریک تحفظ آئین ہے تو اس کی سہیل آفریدی صاحب ذرا وضاحت تو کریں کہ یہ رہائی فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ کیا اسے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اون کر رہی ہے؟ پھر اب علیمہ خان ایک مختلف چیزیں، تو تحریک انصاف کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کسی ایک کشتی پر سوار ہوں. یہ جو صورتحال ہے، یہ تحریک انصاف کو بالکل مذہب، یہ آپ کے جو کنسرنز ہیں یہ بالکل بہت ویلڈ کنسرنز ہیں. بلکہ کل جو انہوں نے گفتگو کی تھی سہیل آفریدی صاحب نے، انہوں نے کہا عید کے بعد میں خود اس کو لیڈ کروں گا اور کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ خان صاحب نے ان کو ڈیوٹی دی ہے یوتھ کی. تو آپ کی ایک بات تو بالکل درست ہے، لیکن جھگڑا صاحب، یہ رہائی فورس بنانے کی کیا، یعنی ایک تو یہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے یہ عمل، لیکن انہوں نے فورس سے پھر کمیٹی میں اس کو کنورٹ کیا تھا، وہ پرامن تھی. یہاں پر ایک شائبہ ہے جو کہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے مظہر صاحب نے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے، یوتھ کو بھڑکایا جائے، ان کو وائلنس کے لیے انسائٹمنٹ کے لیے انسائٹمنٹ ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں جی، بٹ مجھے ایک دو باتیں صرف کرنے دیں ٹو الاؤ می ٹو پٹ دا فوکس ان دا رائٹ پلیس، پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، میرے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے سپورٹرز کے لیے، جو کہ میرے خیال میں بیشتر پاکستانی ہیں، میجورٹی آف پاکستانی، وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو جو ہے ٹرسٹڈ میڈیکل ڈاکٹرز تک ایکسیس دی جائے. میرے خیال میں فیصل سلطان صاحب، جو کہ آج بھی شوکت خانم میں سرو کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی، 3 سال ہمارے ہیلتھ منسٹر رہے ہیں. یہ صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، تاکہ ان کو بھی ٹرسٹ ہو. جو رپورٹس آئی ہیں، جو میں بلیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سیٹ آف ایونٹس کے بعد جب حکومت نے عمران خان کا ٹریٹمنٹ ڈسکلوز کرنے میں تاخیر کی، ٹھیک ہے جی، یہ بات ابھی ضروری ہے. اور یہ میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ اگر عمران خان کی صحت ایکچولی آن دا مینڈ ہے، بہتر ہے، تاکہ یہ بات کلوز ہو. رائٹ، میں مصدق صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا دیٹ آئی تھنک یہاں پہ سینٹی شوڈ پریویل.
इसी स्पिरिट में मैं आपके जो ये आपका जो सवाल है उसकी मैं बात करता हूँ. सवाल नहीं पैदा होता that there is anything such as, मुझे तो ये रिहाई कमेटी का पता भी नहीं था, और ना ये सवाल पैदा होता है कि जो पीपल्स पार्टी की एक ऑफ शूट थी अल-जुल्फ़िकार. हाँ, ये बात जो मज़हर अब्बास साहब जो है वो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि देखें, जब आप सारे दरवाजे लीगल और प्रोटेस्ट के जो है वो ख़त्म करते हैं ना, क्लोज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो वर्कर्स की, आम पाकिस्तानीज़ की नज़र आती है. और मेरे ख्याल में ये भी हमारा एक कलेक्टिव एम, लेकिन वाकई एक कलेक्टिव एम होना चाहिए कि इसके बजाय जो आइन और कानून के मुताबिक रास्ता है उस पे हम जाएं. बाकी मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, बाकी सॉरी मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ना सुहेल अफरीदी साहब जो है उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनके ज़हन में विजन क्या है, लेकिन मुझे 100% कॉन्फिडेंस है. मतलब जो थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूँ कि ना उनका ख्याल है, आई एम श्योर ही थिंक्स कि किसी तरीके से दिस इज रिक्वायर्ड एज अ कैंपेनिंग टूल. और ये भी मुझे 100% पता है कि जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, we will collectively make sure right that there is no step कोई वायलेंस ना हो या ऐसा. लेकिन जाहिर है कि अब इतना कुछ हो चुका है कि अब वो खदशा दिल को धड़का. इसमें मतलब यही बता दूं, कंटिन्यू मेन स्ट्रीम टीवी पे मेरे ख्याल में वन साइडेड डायलॉग जो है वो चल रहा होता है. पर देखिए, इस सेट ऑफ इवेंट से पहले सुहेल अफरीदी की मीटिंग हुई कोर कमांडर के साथ, उससे पहले प्राइम एपेक्स मिनिस्टर कमेटी हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, मोहसिन नकवी पेशावर गए. उस स्पिरिट में इतना नहीं करना चाहिए था कि जब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की आंख की ट्रीटमेंट का मसला और हुकूमत ने ताखीर कर दी, जो वो डिनाई नहीं कर सकते उसको डिस्क्लोज करने में. और मेरे ख्याल में यहाँ पे ही बैठे इख्तियार वली ने कहा था कि हमने ज़रूरी नहीं समझा बताना, राइट. तो इतना एक गुडविल जेस्चर नहीं हो सकता था कि उनके डॉक्टर्स उनके पास जाएं ताकि ट्रस्ट डेवलप. बिल्कुल मुसद्दिक साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक तो ये मिसट्रस्ट है, दूसरा रिहाई फोर्स है, तीसरा अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि ठीक है आप उनको अलशिफा ले जाएं और हम आप जो मतलब डील उन्होंने एक पेशकश की है उसको फ़ायदा उठा सकती है गवर्नमेंट उस डील का. अभी मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि अलीमा खान साहिबा की क्या पोजीशन है पार्टी में. वैसे तो काबिल इज़्ज़त हैं, इमरान खान साहब की बहन हैं और अपनी कैंपेन भी कर रही हैं, लेकिन किसकी हैसियत है, किसकी पोजीशन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्टी में आप किससे बात करें. बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, कुछ लोगों का ख्याल है, पार्टी के ओहदेदारों का ख्याल है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई पोजीशन नहीं है. अली ज़फ़र साहब मैं समझता हूँ बड़े ठहराव वाले और बुर्दबार आदमी हैं, जिनसे बैठ के बड़े तहम्मुल से बात की जा सकती है, कुछ चीज़ों में सलूशन निकाले जा सकते हैं. और हम जब कमेटीज़ में जाते हैं तो उनके साथ काम करते हैं और बड़ी उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है. मगर उनकी क्या पोजीशन है कि वो कोई चीज़ नेगोशिएट कर सकें.